الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء کی کتاب میں واضح سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. جن آیات مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے یہ سورہ یونس کی 57ویں اور 58 آیت ہے. 57 اور 58 آیت ہے. اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین کے کلام کا یہ ہے کہ اے انسان تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے اور جو امراض قلوب کے لیے شفا و ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل و رحمت سے ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے. اس میں ہی خیر ہے بمقابلہ سب کچھ کے جس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے ان آیات کا. پھر سن لیجیے اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے اور جو امراض قلوب کے لیے شفا و ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل و رحمت سے ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے. اس میں ہی خیر ہے اس کے جس کو جمع کریں. یہ سب صفات قرآن کریم کی ہیں. قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے. دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے اور وصل اللہ اور رضا الہی کے حصول کا راستہ بتاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں رحمت الہیہ کا مستحق ٹھہراتا ہے. بعض محققین کے نزدیک اس آیت کے نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو شخص قرآن کریم سے تمسک کرے ان تمام مراتب پر فائز ہو سکتا ہے. یعنی ان تمام مراتب پر فائز ہو سکتا ہے. وہ مراتب یہ ہے اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کرنا. لفظ معاہدہ میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور نمبر 2 نفس کو عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا جس کے لیے لفظ خدا زیادہ مناسب ہے. اور نمبر 3 باطن کو عقائد فاسدہ اور ملکات ردیہ سے خالی کرنا جو شفا لما فی الصدور ہے، جو شفا لما فی الصدور سے مفہوم ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ظاہر و باطن کی درستگی کے بعد ہمارے رحمت کا مطلوب ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی ہے اس کے 4 لفظوں سے شریعت، طریقت، حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف الگ ترتیب اشارہ کیا ہے وغیرہ. ایک مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا حاشیہ ہے قرآن مجید کا. اسی طرح
کا میرا اپنا اظہار جناب سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی علامہ نے بھی کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے معاہدت و شفاعت اور ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے. معاہدت کے معنی ہے وہ شخص جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے. اور مفسر خلیل نے کہا ہے کہ معاہدت نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل کو نرمی جس سے دل میں نرمی پیدا ہو. شفا سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے اور دل کے امراض اخلاقی ذمیمہ عقائد فاسدہ اور جہالت مغلقہ ہیں. قرآن پاک ان تمام امراض کو دفع کرتا ہے. قرآن پاک کی صرف میں ہدایت بھی فرمایا ہے کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا ہے اور راہ حق دکھاتا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فرا کسی پیاری اور محبوب چیز کو پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرا کہتے ہیں. مانا یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت سے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ و شفا فی الصدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. ایک اور یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تندرستی اور بیماری، شفا اور وبا، خیر اور شر، عزت اور ذلت، رحمت اور رحمت، غربت اور ثروت، سعادت و شقاوت، سخاوت و حالت، الفت اور عداوت وغیرہ ان تمام تضاد کو ہر کوئی جانتا ہے. ان میں تضاد کو ہر کوئی جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، مگر باوجود جاننے اور پہچاننے کے انسان عام طور پر منفی سوچ اور منفی عمل کو مثبت سوچ اور مثبت عمل پر ترجیح دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ذات واحدہ نے فطری طور پر اسے کیوں جو تخلیق فرمایا ہے اور یہ کیوں یعنی انسان نقصان کو نفع پر، ذلت کو عزت پر، زحمت کو رحمت پر اور شر کو خیر پر، بیماری کو تندرستی پر، وبا کو شفا پر اور اسی طرح ہر طرح کے نقصان کو اپنائے چلا جا رہا ہے. جبکہ اس کے لیے ہدایت کے دروازوں کی کشادگی اور وسعت میں کوئی کمی نہیں. اور پھر ان محلات خیر و شر کی نشاندہی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد کو کتب سماویہ اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا، جبکہ وہ کتابیں اور صحیفے اس قدر پاکیزہ تعلیمات اور اس قدر فوائد کثیرہ سے لبریز ہیں کہ جو کوئی بھی ان سے وابستہ ہوا رفعت و رات کا مقدر بن گئی